اللہ کہتا ہے کہ یو ٹیک اے اسٹیپ، آپ اسٹیپ اللہ کی طرف لیتے ہیں، اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، اللہ کمز رننگ ٹو یو، ٹورڈز یو. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے. میں نے صرف کھولنا چاہا تھا، دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اناؤنس کیا انسٹاگرام پہ کہ میں اللہ کی طرف آئی ہوں، کیونکہ وہ دل میں میرے ڈر آیا تھا چیپٹر 2 پڑھ کے کہ کہیں میں اللہ کی اس والی کیٹیگری میں نہ آ جاؤں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی حکم ہم وہ مان لیتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ حجاب پہننا مشکل لگتا تھا شاید، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی. میں روز پریشان تھی، کیسے کبھی کوئی پوز، کبھی یہ، کبھی بال اسٹریٹ، کبھی بال کرل، تو یہ ڈائے وائے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں صرف کریشن کو خوش کرنے کے لیے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کریٹر آف دا کریشن، اس کے لیے کیا کیا؟ مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. فار ایگزامپل میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی، میں اپنی بات کروں گی، میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا میسج لاؤں، مطلب تیاری تھی میری. واٹ ایف میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی؟ تو بات یہ کہ بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے بھی میں نے اتنی تیاری کی. تو ابھی جیسے میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے. اب بیسٹ ایکٹر تو میں بن گئی، اب ضروری تو نہیں کہ بیسٹ ایکٹر ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھی بیوی بھی ہو، اچھی ماں بھی ہو، اچھی بیٹی بھی ہو، اچھی بہن بھی ہو، اچھی بہو بھی ہو. وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے. تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. پھر یہ کہ اب ہمیں کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں نا، پھر ہی اس کے قریب ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے. اسی پر میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ سے یہ حدیث میں اس کا مفہوم آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اللہ کی قرب تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی چیز یعنی جو قرآن اس کے اندر سے نکلا ہے آپ وہاں سے جانیں اس کو. یہ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. انشاءاللہ میں آپ سے صحیح کریکٹ ورڈز بھی شیئر کر دوں گی. تو اچھا، اب جیسے مجھے اپنے ہسبینڈ کے قریب ہونا تھا تو میں دنیا سے پوچھتی پھرتی کہ جی سومی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اور وہ میرے سامنے بھی ہوتے تو میں دنیا سے کیوں پوچھتی، یا میں اپنی ہی کیوں چلاتی کہ جی سومی کو شاید یہ پسند ہوگا. کیوں ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں اور بندہ سامنے ہو بھی تو ہمیں ڈائریکٹ اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. محبت تب ہوتی ہے نا جب آپ اگلے کی چیز پوری کر کے دیں. تو اللہ کی اندر سے جو کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ہم وہی نہیں کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے شاید وہ پسند ہے، اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، ایک کام کر لیتے ہیں دوسرے پہ ناراض بھی کر رہے ہو شاید. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں، جو میں نے کیا. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اندر، جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اکارڈنگلی اگر لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں تو وہ سب اس قرآن میں ہے. بہت ایزی ہے، مطلب واٹ سو ہارڈ کہ آپ
گوگل سے میں کیوں پوچھوں کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے؟ میں لوگوں سے کیوں پوچھوں میرے اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ نے مجھے اتنا شعور دیا، اتنی سمجھ دی، اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں اس کی کتاب تک خود نہیں جا سکتی کہ اللہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ تو ہم ہی سے مخاطب ہے. جب وہ اے ایمان والوں سے بات کرتا ہے تو کیا ہم اور آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان والے تو ہم ہیں. یہ بک تو پوری انسانیت کے لیے ہے. بلکہ میں آپ سے جو میری لائف چینجنگ آیت ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی جس نے مطلب میری زندگی بالکل ایسے چینج کر دی، مطلب ٹوٹل چینج. میں آپ سے وہ آیت شیئر کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے سر جو نجم شراز ہیں وہ بھی ہمیں جب تک جوائن کر لیں. یہ کوئی کہہ رہا ہے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ از ایکچولی مرر آف، ایک تو یہ میرے سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مرر آف ہیومن بینگس. دیٹس ٹرو. ان آیت میں ہم ہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم بک کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم سنی سنائی جو ہمیں سکھا دیا ہوا ہے ہم بس وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے. اب جو ہمارے پیرنٹس ہیں کیا پتہ کہ انہیں بھی ٹھیک سے گائیڈ نہ کیا گیا ہو. تو اب ہمیں چاہیے، ہم ویسے تو اگر ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہم ادھر ادھر بھاگ کے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، گوگل کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا، جب ہمیں اصل میں کسی چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے. تو اس لیے میں اللہ کے بارے میں جاننا چاہا، میں نے اس کے لیے میں نے قرآن تک اپروچ کی، اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کر دیے. جب میں نے انسٹا پہ اناؤنس کیا کہ میں اللہ کے دین اب لرن کرنا چاہتی ہوں، تو اللہ میاں نے میرے لیے بڑا ایک آسان کر دیا ایک چیز. میری ایک فرینڈ ہے انم ملک جو آلریڈی ریورٹ ہیں، وہ آلریڈی اللہ کی راہ پہ چل پڑی تھیں مجھ سے پہلے. وہ بڑی انسپریشن بنی میرے لیے. میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی تھی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے مزے کا قرآن مجید انہوں نے شیئر کیا. اس میں سے کوئی آیت مجھے میں نے پڑھا، میں نے کہا کتنا آسان ہے. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، اینڈ دین انہوں نے مجھے مبارکباد دی، اینڈ دین انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم بتایا وچ از الرحمن الرحیم، جو کہ میرے سر بابر چودھری جو ہیں، میں آپ سے ان کا بھی شیئر کروں گی، ان کا ہے. اور اس میں نجم بھائی سے مجھے کانٹیکٹ کروایا انم ملک نے. میں نے نجم بھائی میں بہت کنفیوز تھی کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کو کانٹیکٹ خود سے نہیں کیا تھا، لیکن میں ظاہر اللہ چاہ رہا تھا تو میں نے نجم بھائی کو کانٹیکٹ کیا. اور نجم بھائی سے میرے سیشنز ہوئے. میرے پاس اتنے سوال تھے کرنے کو، اور انہوں نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے. سیشنز لیتے رہے، میں اپنے سوال کرتی رہی، وہ مجھے جواب دیتے رہے. اسی طرح میں آپ لوگ کو کہہ دوں کہ جب وہ آئیں، اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی، تو آپ میرے سر سے پوچھ سکتے ہیں. آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. لو فرام انڈیا. تھینک یو. اللہ اکبر کبیرہ. پلیز ریکارڈ دس سیشن. یس آئی ول. اٹس ٹائم ٹو پرے. اثر آپ پڑھیں، میں بالکل پڑھ کے بیٹھی ہوں. اینڈ قرآن باتیں کرتا ہے، اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ خود قرآن سے بات کرو. بالکل آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ قرآن ہمارے ہی لیے ہے. یو آر گولز. ماشاء اللہ. ہمیں بھی گائیڈ کریں آسان تفسیر کے لیے. کیا کریں آسان تفسیر؟ بالکل یہی، آپ قرآن کی طرف آئیں. میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹ کرواؤں گی. آپ مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی دین کو سیکھوں، آپ میں قرآن سیکھ جاؤں. آمین. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بس ہدایت اللہ کیوں نہیں دے گا؟ آپ رجوع کریں، آپ دل سے اللہ میاں کے پاس جائیں، آپ اس قرآن تک پہنچے، اللہ میاں آپ کو ہیلپ کرے گا جیسے مجھے ہیلپ کی. پلیز سیو یور ویڈیو. بالکل آئی ول سیو اٹ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی پوسٹ دس. یو آر لکنگ بیوٹیفل. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا، جب میں نے یہ سب پوسٹ کیا تو سب کو یہ لگا کہ شاید آئی کین ٹیچ دیم. ایسا کچھ نہیں ہے.